والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی. تمہیں ملیں گی ساری جہاں کی خوشیاں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی. قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، بے مثل ہے جہاں میں طاقت قرآن کی. اے دشمنان دین کان کھول کر سن لو، ہم عمر بھر کریں گے حفاظت قرآن کی. میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن اور حفظ قرآن کے حوالے سے چند معروضات آپ کی نظر کروں گا. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی اور اس کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا. آپ کو فقط نبی نہیں بلکہ آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے 3 نبیوں کو کتاب عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. ان کے جانے کے بعد ان کی کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانی کتاب یعنی قرآن عطا فرمائی. حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن قرآن کے زبر زیر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا. اب ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح تورات، زبور، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. جس طرح قرآن نبی پر اترا، اسی طرح تورات، زبور، انجیل بھی نبیوں پر اتری. جس طرح قرآن کو لانے والا فرشتہ جبرائیل تھا، اسی طرح ان کتابوں کو لانے والا فرشتہ بھی جبرائیل تھا. تو پھر وہ محفوظ کیوں نہیں اور یہ محفوظ کیوں ہے؟ جواب ملے گا وہ فقط نبی اور حضور آخری نبی، ان کے سر پر فقط نبوت کا تاج اور حضور کے سر پر ختم نبوت کا تاج. وہ فقط انبیاء اور حضور امام الانبیاء، ان کے جانے کے بعد ان کی کتاب پر عمل کی ضرورت نہیں اور حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قرآن پر عمل کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام بھی کرایا. قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں افراد کا انتخاب فرمایا. جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ کوئی عام کام نہیں بلکہ پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ ہے. گویا کہ اس نے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل کو محفوظ کیا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا وہ پیغمبر کی ختم نبوت کی چلتی پھرتی دلیل ہے. بقول شاعر ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ. سامعین محترم، جس بندے نے اپنی اولاد کو دین، شریعت اور حفظ قرآن کے لیے وقف کیا، اللہ تعالیٰ اسے کیا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن. لوگوں، میری امت کا بہترین طبقہ وہ ہے جس کے سینے میں میرا قرآن محفوظ ہے. کبھی آمنہ کے لال نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری امت کا بہترین طبقہ وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھتے اور آگے دنیا کو سکھانے کی فکر کرتے. یہ تو پیغمبر نے اپنے فرمان سے دنیا میں بہترین اور معزز قرار دیا. باقی آخرت میں حافظ قرآن کو کیا اعزاز ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت
جائے گا, جنت کے درجات اس کے سامنے رکھے جائیں گے. خدا کی طرف سے حکم ہوگا کہ آج قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا, جہاں آخری آیت ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا. کبھی آمنہ کے لال نے فرمایا لو جعل القرآن فی ایہاب ثم القی فی النار محترقا. امام طحاوی کے بقول اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا پھر اپنے کسی گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑا تو حفظ قرآن کی برکت قیامت والے دن یوں ظاہر ہوگی کہ حافظ قرآن کے سینے کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکے گی. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے. نعرے تکبیر, سامعین شان محترم, قرآن, عظمت قرآن, دینی مدارس, علماء دیوبند, علماء حق, علماء دیوبند, سر بکف سر بلند, دیوبند سر بکف سر بلند, نعرے تکبیر. سامعین محترم, جس بندے نے اپنی اولاد کو سامعین محترم, آج خاندان میں حافظ قرآن کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, جبکہ حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا اعزاز دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وحافظه فاستظهره واحل حلاله وحرم حرامه ادخله الجنہ. جس بندے نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا پھر اس پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. حافظ قرآن بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا کہ قرآن کو خود میں نے حفظ نہیں کیا بلکہ میرے والدین کا سایہ میرے سر پر تھا, انہوں نے مشقت برداشت کر کے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا اور میری ہر ضرورت کو پورا کیا. آج وہ کدھر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَفَّاهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِي كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ. جس طرح MNA اور MPA کو حکومت کی طرف سے کچھ افراد کا کوٹا دیا جاتا ہے, اسی طرح حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ 10 بندوں کا کوٹا دے گا کہ تیرے خاندان کے 10 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے, آج تو شفاعت کرے گا اور تیری شفاعت کی برکت سے میں انہیں جنت عطا کروں گا. دنیا کی ڈگریوں اور فانی عہدوں پر خوش ہونے والوں, ذرا آؤ اس بچے کے والدین کے اعزاز کو تو دیکھو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بها. جس بندے نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا تو قیامت والے دن اس بچے کے ماں باپ کو ایک تاج پہنائیں گے جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس بچے کے والدین کا اعزاز ہے, تو اس کا کتنا مقام ہوگا کہ جس نے خود قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا. آئیے ہم بھی ارادہ کریں, اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو قرآن کے لیے, اگر اولاد دی تو حفظ قرآن کے لیے وقف کریں گے. آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت